لائسنس منسوخ ہوئے، یہ کارروائی کا دائرہ کار صرف انہی تک رہنا درست ہے؟ نہیں، یہ پائلٹ کو جو لائسنس دیا جاتا ہے یا ان کے جو ریگولر ایگزامز ہیں ان کو جو پاس کیا جاتا ہے، یہ کل شاید آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی خلیج ٹائمز نے، کسی اخبار نے، 6 پائلٹس نے باقاعدہ پورا اپنے جو ساری ردات بیان کی ہے. اور جو میرا اپنی ذاتی جو انفارمیشن اس میں یہ ہے کہ جب تک جو ہمارا اس کا اوور آل انچارج ادارہ ہے سول ایویشن، جنہوں نے یہ اتھارٹی، جنہوں نے کام کرنا ہے، یہ وہ نہ صرف یہ کہ اس میں بہت لیکس ہیں، بلکہ وہاں پر یہ اقوا پروری کہہ لیجئے، رشوت کہہ لیجئے، پیسہ کہہ لیجئے، اس قسم کی بہت ساری چیزیں چلتی ہیں. اور پھر یہ جو مافیا کی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ پی آئی اے ہے، چاہے وہ سول ایویشن ہے، اکراس دی بورڈ اس میں اب ہم نے اپنے آپ کو وہاں پہ سرنڈر کر دیا ہے. میں گستاخانہ سے ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ رحم کرے مجھ پر، کہ چیف جسٹس صاحب کی برہمی ہر چیز پہ جائز ہے ان کی. اگر میں درخواست سنیں تو کیا نظام عدل پر ہم ایک دفعہ اس سارے کو غور کر لیں کہ اس کو بھی ہم بہتر کریں، سپیڈی کریں، تیز کریں، تاکہ سالہ سال مقدمے نہ چلیں. اور اس قسم کے جیسے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ پی آئی اے ہے، سول ایویشن ہے، این ڈی ایم اے ہے، کہیں بھی ہے، ان کو اگر ودن کیا کہتے ہیں 2-3-4 ماہ میں سزا ملنا شروع ہو جائے گی تو کافی سارے مافیاز کے جو پنجے ہو آپ ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب اگر آپ پائلٹس کو آپ کو دیکھیں نہیں کتنی رپورٹس آتی رہی ہیں کہ پائلٹ شراب کے نشے میں پکڑا گیا، اس کو کسی نے کوئی پوچھا ہی نہیں. اور جنہوں نے اس کو جانے دیا، ایروسٹک گئی ہے یہاں سے، وہ وہاں سے غائب ہو گئی ہے، اس کو کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے کچھ کیا نہیں. تو ہمارے پائلٹس کو آپ سزا دے بھی دیں گے تو اس سے مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا. پائلٹس کو آپ گراؤنڈ کرتے ہیں، اس کا مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا. جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جو یہ کروا رہے ہیں، آج تک ان میں سے کسی کو ہم نے سزا نہیں دی. بدقسمتی ہماری یہ ہے. ہمارا مقدمہ چلتا ہے، لیٹ سے جب یہ جو کل نیب کی بات ہو رہی تھی، اگر یہ سعد رفیق صاحب کے معاملے میں نیب کو سروار ہے تو نیب کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر ان کو سزا دیں، کل کو ٹھیک کم کرنے شروع ہو جائیں. تو ہم بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم ہے، اس کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ان پائلٹس کو سزا دیں، سول ایویشن کو بھی سزا دیں، لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوگا. نہ ان کو سزا ملے گی چاہیے. سوری ٹو انٹرپٹ جل صاحب، بٹ پوائنٹ آپ کا آ گیا. رضا رومی صاحب، بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ پائلٹس کو جو لائسنس ہے وہ تو کسی نہ کسی نے جاری کیے نا، تبھی ان کے پاس یہ جعلی لائسنس ہونے کے حوالے سے یہ معاملہ اٹھا. تو پھر کارروائی صرف انہی کی حد تک کیوں؟ بالکل ان کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. کارروائی جو لوگ جاری کر رہے ہیں ایسے غلط لائسنس اور جو اس میں ملوث ہیں ان کو بھی بالکل بک کرنا چاہیے، بلکہ ان کا تو زیادہ قصور ہے. آپ آج ان پائلٹس کو سزا دے دیں گے لیکن یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. تو یہ اس وقت بالکل جو ہے، دیکھیے اصل میں مسئلہ وہیں آ جائے گا کہ بات جو ہے وہ صرف یہ چند لائسنسز یا جو ایشوئنگ اتھارٹی ہے اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس پوری چیز کو میس اپ کر دیا گیا ہے، مس ہینڈل کیا گیا ہے، اس سے یہ معاملہ اور خراب ہو گیا. یہ ایک بہت نادر موقع تھا کہ ہم اپنی ہوا بازی کے اوپر جو ہے اس طرح کے اقدامات اٹھاتے. پی آئی اے کی جو ریفارم ہونا ہے یا پرائیویٹائز کرنا ہے، یہ وہ موقع تھا کہ ہم اس طرح کے معاملات پہ سوچتے. لیکن وہ جو پائلٹس پر الزام لگا کے کہ آدھے سے زیادہ جعلی ہیں اور اس کا جو بیک لیش ہوا، وہ پورا کا پورا معاملہ ہی بگڑ گیا. یعنی کہ اس قدر ناپختہ انداز میں اس کو ہینڈل کیا گیا کہ اب یہ مسئلہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اس لیے میرے تو یہ خیال سے یہ صرف پائلٹس کو پکڑ لینا، سزا دے دینا، کینسل کر دینا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل اس میں سارے جو مختلف ادارے اور ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں، سی اے اے جو ہے وہ ایشوئنگ اتھارٹی ہے، ان کی بالکل پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور یہ سلسلہ رکنا چاہیے، کیونکہ اس سے تو آلریڈی ہم پوری دنیا میں بدنام بھی ہو گئے ہیں اور نیشنل ایئر لائن کا حال تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ سب کے سامنے ہے. صحیح. زنیرہ صاحبہ، یہ جس طرح سے بھی ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی کہ صرف پائلٹس کو سزا دینے سے معاملہ حل نہیں ہو جاتا. آج ان کے لائسنس منسوخ ہوئے تو اگر آج ہم نے کراس دا بورڈ احتساب نہ کیا تو فیوچر میں مزید لائسنس کا اجرا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ کارروائی صرف پائلٹس تک ہی رہی تو.
یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا ایک اس ٹریجڈی سے جو ہوئی، اس کے بعد یہ سارا معاملہ اس کی انکوائری رپورٹ کی شکل میں سامنے آیا. پتہ چلا جی لائسنسز میں بہت مسئلہ ہے، تو جو ایک پیور ہیومن ٹریجڈی تھی اس کو مزید ایک اس طرح کی صورتحال میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جس پہ صرف رویا ہی جا سکتا ہے. بیکاز ایمریٹس نے ہمارے 6 پائلٹس نکال دیے ہیں، اور بھی ایئر لائن سے خبر آ رہی ہے کہ پاکستانی پائلٹس کو نکالا جا رہا ہے. CNN نے ہمارے وفاقی وزیر کو جس طریقے سے کوٹ کیا، اور وہ جس طرح فاکس نیوز پہ بیٹھے ہوئے ہم پہ ہنس رہے تھے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے جس کو سننے کو بھی دل نہیں کرتا. تو اچھا کام اگر کیا کہ ایک مسئلے کو اٹھایا تو اتنے برے طریقے سے کیا کہ اتنی زیادہ ملک کی بدنامی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں. دوسرا، یہ لائسنسز لے کے پائلٹس کوئی اپنے گھروں سے تو نہیں آتے ہیں، کوئی میکنزم ہے نا اس کے پیچھے، کوئی ٹریننگ سکول ہوگا، انہوں نے کچھ آورز ہوتے ہیں جو فلائنگ کر کے وہ ایک لیول اچیو کرنا ہوتا ہے جس کے بعد دے بیکم پائلٹ. اب ان آورز میں بھی پھر ہو سکتا ہے اگر کسی کے 3800 آورز تھے، ہو سکتا ہے اس نے صرف 38 آورز کر کے پیسے دے کے اس کو پورا ڈکلیئر کرا لیا ہو، تو اس کی تو پریکٹس ہی پوری نہیں ہوئی ہے. پھر اسی طرح اگر کچھ اور فٹنس کے اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے کرائیٹیریاز تھے تو ہو سکتا ہے اس میں بھی اس نے پیسے دے کے اپنے آپ کو پاس کرا لیا ہو. سو دیر از دس ہول میکنزم انوالوڈ، اور اس سارے میکنزم میں جگہ جگہ کیویٹس ہیں. تو آپ صرف لائسنس معطل کر کے پائلٹ کو بلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس پورے میکنزم کو چیک کرنا پڑے گا، اس میں جتنے لوگ انوالوڈ ہیں. اب سب پہ کوسچن مارک ہے، یہ علیحدہ بات ہے، آپ نے صرف پائلٹس کو بدنام کر دیا ہے. میرے خیال میں جن لوگوں کو نکالا جا رہا ہے انہی کو بٹھا کے اگر آپ چیزیں پوچھیں گے وہی آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے دیں گے، کیونکہ دے آر ان ٹربل رائٹ ناؤ. تو آپ نے ٹرینڈ لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا. کیا آپ کے پاس اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اور ٹرینڈ لوگ موجود ہیں کہ کل کو آپ کہیں گے کہ جی پائلٹس نکال دیے تھے تو اب تو پائلٹس ہی نہیں ہیں PIA کو چلانے کے لیے؟ سو اتنا بڑا میس کریٹ ہو گیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اب اس کو یہ گورنمنٹ حل کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. NBC ایک بڑے میس کی بات کی، کیوس کریٹ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک. معاملہ تاحال جو ہے نا وہ سلجھ نہیں پا رہے. انٹرنیشنلی بھی بدنامی اور ہزیمت الگ ہے، تو صرف پائلٹس تک ہی یہ کارروائی ہونی چاہیے؟ ہمارے کچھ دوست یورپ میں کام کرتے ہیں اور ان کا تعلق عیسیٰ سے ہے، مطلب یورپین سیفٹی کمیشن سے، اور کچھ UAE کے بھی ہیں. وہ بتا یہ رہے تھے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ پائلٹس کے لائسنس منسوخ کرنے کے بعد اور ہمیں ایک رپورٹ بھیجنے کے بعد آپ کو نجات مل جائے گی. ان کا پورے سسٹم کا جائزہ لے رہے ہیں آپ کے، کہ آپ کو لائسنس کس طرح دیتے ہیں، لائسنس اتھارٹی کون ہے، ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، کس جہاز پہ ہوتی ہے. پھر انہوں نے مجھے مثال بتائی کہ چترال صاحب کا ایک جہاز ATR آ رہا تھا اور اس کا ایک پرزہ خراب تھا. وہ پرزہ خراب ہونے کے باوجود اس کو پرواز کی اجازت دی گئی. تو اس کا وہی دوسرا پرزہ وہ بھی خراب ہو گیا، جہاز کریش ہو گیا، لوگ سب مر گئے. سیم ڈے کراچی میں ہوا، یہاں ٹکرا گیا بلڈنگ سے وہاں. وہ تو خاصتاً غلطی نہیں تھی پائلٹ کی، تو پائلٹ وہ تھی غلطی انجینئر کی اور اس اسٹاف کی جس نے فلائی کرنے کی پرمیشن. انہوں نے 4-5 مثالیں دی. تو ابھی پرائم منسٹر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ منسٹر صاحب بھی انڈر سرویلنس ہے، ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا کہتے رہے، کس طرح کہتے رہے، کس طرح تبدیل کیا انہوں نے اپنے موقف کو. آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو جعلی لائسنس نہ کہا جائے، انہیں مشروط لائسنس کہا جائے. وزیر صاحب نے پہلے روز ہی جعلی کہہ دیا تھا، دوسرے روز مشتبہ کہا تھا، تیسرے روز مشکوک کہا تھا. تو ہم بدلتے گئے. اب کل کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ پڑھ لیں، وہ اس پورے خرابی کا ذمہ دار جسے قرار دے رہا ہے وہ کرپشن ہے، وہ بنیادی حقوق کی پامالی ہے، وہ عوام کی حقوق کی سلبی ہے، وہ نظام کو بدبودار بنانا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑا بنانا ہے، تخریب کار بنانا ہے، ان کو فائننس کرنا ہے، ان کو پالیٹکس پر لے کے آنا ہے، ان کو سسٹم میں لے کے آنا ہے. تو جب یہ صورتحال ہے پاکستان کی تو ایک بہت بڑا آپ کا آپریشن چاہیے ٹو کریکٹ سچویشن. میں کسی فوجی آپریشن کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں، میں ایک سول سسٹم کی بات کر رہا ہوں، سویلائز سسٹم کی، جو دنیا میں بہت جگہوں پہ موجود ہے، اور خاص طور سے پائلٹس کا لائسنسنگ تو بہت سینسٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے مزمل صاحب، انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے. پائلٹ کا لائسنس اس کو جاری کر کے دینا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، کوئی معمولی سا کھیل نہیں ہے. ایک لمبا چوڑا پروسیجر درکار ہوتا ہے.
دیکھیں آج سپریم کورٹ میں اس پر بھی ہیئرنگ ہوئی ہے، ہمارے دوست اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے آج ڈی جی سول ایویشن کی بہت سرزنش کی ہے اور کہا ہے کہ سارے معاملے کو 2 ہفتے میں وائنڈ اپ کریں، اور جس نے غلط لائسنس جاری کیا ہے اس کے خلاف بھی فوجداری مقدمات قائم ہوں گے. تو ایک تو بڑا کلیئر ورڈکٹ آج سپریم کورٹ کا آ گیا ہے کہ جس کے سائن سے غلط لائسنس جاری ہوا ہے وہ بھی قصوروار ہوگا اور اس کے اوپر بھی فوجداری مقدمات قائم ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 262 لائسنسوں سے کہانی شروع ہوئی تھی اور 28 پہ آ کر ختم ہوئی ہے. کہا گیا تھا پی آئی اے کے 141 پائلٹس کے لائسنس غلط ہیں، کہانی 8 پہ آ کے ختم ہوئی ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ ایگزیجریشن کی بھی کوئی انتہا لگا لیں کہ ہم نے پوری دنیا میں اپنے پائلٹ بے روزگار کر لیے، پوری دنیا میں اپنی پی آئی اے کو ہم نے بین کرا لیا اور کھودا اور نکلا بیچ میں سے کیا 262 کی فگر سے شروع ہوئے اور 28 پہ آئے اور 141 کی پی آئی اے سے شروع ہوئے اور 8 پہ آئے اور نقصان کتنا اٹھا لیا. اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے آج بڑا صحیح ورڈکٹ دیا ہے کہ سارے میس کو 2 ہفتے میں کلیئر کریں، اس کو لمبا چلانے کی ضرورت نہیں ہے. کلیئر کریں جن کے لائسنسز ٹھیک ہیں، جن کے غلط ہیں وہ ایک دفعہ قرار دیں. جس نے غلط لائسنس جاری کیا ہے اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور اس کہانی کو سمیٹنا ہے. اب ہم نے جتنا پھیلاتے جا رہے ہیں اتنا ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور گورنمنٹ تو مجھے پتہ نہیں کس طرح سو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں اس پہ یا تو منسٹر کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے یا ڈی جی سول ایویشن کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے.